اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے، درود محمد وآل محمد کے لیے، اور تمام رحمتیں خدا کی ان پر جو محمد اور آل محمد کو اس کائنات میں خدا کے بعد سب سے بہتر جانتے ہوں۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا موضوع ہے قرآن مجید کے متعلق وہ غلط فہمیاں جو عام طور پر لوگوں میں مشہور ہو گئی ہیں، ان کی درستی کرنا۔ قرآن مجید میں کل آیات کی تعداد کتنی ہے؟ مشہور العام ہے 6666 آیات، جبکہ تمام مکاتب فکر میں آیات کو گننے اور پڑھنے کا طریقہ بالکل مختلف ہے۔ مان لیجئے ہم 3 الفاظ کو چنتے ہیں، جن میں سے پہلا لفظ ہے اٹھیے، دوسرا ہے مت، تیسرا ہے بیٹھیے۔ اس کی ادائیگی اگر اس طرح ہو اٹھیے مت بیٹھیے، یعنی کہ کھڑے ہو جائیے، بیٹھنا نہیں ہے۔ اگر ادائیگی یوں ہو اٹھیے مت بیٹھیے، اس کا معنی ہوتے ہیں کھڑے نہیں ہونا، بیٹھے رہنا ہے۔ تو آیات کو دوسری آیات کے ساتھ معنی، ترجمہ اور مفہوم جوڑ کر مختلف مکاتب میں مختلف انداز میں گنا اور پڑھا گیا ہے، لہٰذا اس بارے میں بحث کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرا سوال آتا ہے قرآن مجید میں کل منزلوں کی تعداد کتنی ہے؟ وہ 7 ہے۔ تیسرا سوال قرآن مجید میں کل سجود کی تعداد کتنی ہے؟ وہ 14 ہیں۔ جو سب سے اہم سوال جس میں مختلف پلیٹ فارم کے ذریعے غلط معلومات لوگوں تک فراہم کی جا رہی ہے، وہ سوال ہے قرآن مجید میں کل رکوع کی تعداد کتنی ہے؟ قرآن مجید میں کل رکوع کی تعداد ہے 558، جبکہ فیس بک، گوگل، انسٹاگرام اور دیگر بہت سے پلیٹ فارم، یہاں تک کہ مختلف لکھنے والوں کی کتابوں میں یہ غلط العام جو ہے تعداد مشہور ہو گئی ہے۔ پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ غلط العام تعداد لوگوں تک کیسے پہنچی ہے۔ یہ ایک کتاب کا حوالہ دیا ہوا ہے جہاں پر قرآن مجید کے حوالے سے مختلف معلومات فراہم کی گئی ہیں، جس کا پہلا ہی جملہ لکھا ہوا ہے قرآن مجید کے 540 رکوع ہیں، جبکہ ایسا بالکل غلط ہے۔ قرآن مجید میں کل رکوع کی تعداد ہے 558۔ یہ ایک اور ویب سائٹ سے ایک اور تصویر لی گئی ہے کتاب کی، قرآن پاک کی مکمل معلومات۔ اس میں دیکھیں سپاروں کی تعداد، منزلوں کی تعداد، سورتوں کی تعداد، مکی مدنی حروف، یہاں تک سب درست ہے۔ رکوع کی تعداد پھر وہی 540۔ اب اس پر ہم بات کریں گے کہ رکوع کی تعداد 540 ہے یا 558 ہے۔ پہلے آئیے قرآن مجید کی مکمل معلومات ہم دیکھتے ہیں۔ یہ اسکرین پر یہاں پر کچھ بیسک اسٹیٹس آن دا ہولی قرآن موجود ہیں، جس میں سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ مریم تک آخری میں کالم دیکھیں گے تو رکوع کی تعداد موجود ہے۔ ایسے ہی اگلے صفحے پر بھی تمام کی تمام صورتوں میں جتنے رکوع ہیں ان کی تعداد موجود ہے۔ اس طرح سے لے کر اگر ہم دیکھیں تو پوری میں نے یہاں پر 114 صورتوں میں کل ملا کر 558 رکوع کی تعداد کو یہاں پر ہم نے پیش کیا۔ ہم روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ قرآن مجید ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، تو صراط مستقیم پر چلتے ہوئے یہ بہت ضروری ہے کہ قرآن مجید اور اسلام کی مکمل صحیح معلومات ہمارے نزدیک موجود ہو۔ اب آیا یہ 558 میں سے 18 رکوع ختم کیسے ہو گئے اور یہ 540 کیسے مشہور ہو گئے؟ رمضان کریم کا مہینہ ہے، نماز تراویح کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے اور 27 روز میں قرآن مجید کو ختم کرنے کا ایک بڑا خصوص سلسلہ مسلمانوں میں پایا جاتا ہے۔ یکم رمضان سے 27 رمضان تک روزانہ 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی جاتی ہے۔ ہر رکعت کے اندر ایک مرتبہ رکوع میں جایا جاتا ہے۔ اس طرح سے کل ملا کر 27 دنوں میں 540 مرتبہ انسان رکوع میں جاتا ہے۔ تو یہ مشہور ہو گیا کہ رمضان میں تراویح میں کیونکہ 540 رکوع ہیں، لہٰذا قرآن مجید میں ہی 540 رکوع ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں مکمل رکوع کی تعداد ہے 558۔ اگر ہم نے رکوع کی تعداد تراویح سے ہی گننی ہوتی تو پھر سجود کی تعداد قرآن مجید میں 14 ہونے کی بجائے وہ تو 1080 ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ہر مسلمان ایک رکعت میں ایک بار رکوع میں جاتا ہے، جبکہ سجدے میں 2 بار جاتا ہے۔ تو ہمیں کسی بھی نماز سے یا کسی بھی چیز سے قرآن مجید کو اس طرح منسلک نہیں کرنا چاہیے کہ جہاں سے غلط فہمی کا ہم شکار ہو جائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معلومات اور درستی کے ساتھ ہمیں دین سمجھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔